کامیابی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یہ ریئلائز نہ کر لیں کہ میرے اندر کیا فالٹ ہے۔ پین اینڈ پلیئر اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ایک طاقت ہے انسان کے اندر، جو آپ کو مختلف فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کامیابی کا آئیکن بن جائیں، صرف آپ کو یہ گر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ پین اینڈ پلیئر کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کامیابی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں ناکامی کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی پروگریس نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک اگر نوکری انہیں شروع کی ہے تو ساری عمر گزر جاتی ہے، اسی نوکری میں گزار دیتے ہیں، نہ کبھی کوئی جاب سوئچ کرتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں کوئی پروگریس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ اس کا بلیم جو ان سے کبھی وہ رشتہ داروں کو دیں گے، کبھی وہ حالات کو دیں گے، کبھی وہ حکومت کو دیں گے، کبھی دفتر کو دیں گے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ہمارے جیسے بہت سارے ارد گرد کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کئی رسک لیتے ہیں، کئی کوششیں کرتے ہیں اور وہ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے اور اس کے باوجود قصور جو ان سے وہ پھر بھی دنیا کا ہمارا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے سیلف پیٹی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کامیابی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ یہ ریئلائز نہ کر لیں کہ میرے اندر کیا فالٹ ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میں ایسی کیا تبدیلی لے کے آؤں کہ میرے لیے بھی کامیابی کے راستے کھلیں۔ جس دن آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ وہ زندگی نہیں ہے جو میں گزارنا چاہتا ہوں، اس دن اس لمحے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اویکننگ یا شعوری بیداری کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کی ترقی کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کامیاب نہیں ہوئے لیکن آپ کی سوچ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ آپ اپنی کولو کی بیل والی زندگی میں تھے، اچانک آپ کو ایک شوق، ایک بجلی کا جھٹکا لگا اور آپ نے ریئلائز کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا پہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ میں کولو کے بیل کی طرح بس گھومتا رہوں اور میں مر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیکھتے کہ یار میرے اندر کیا پوٹینشل ہے، کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیسے کوشش اور محنت سے ان صلاحیتوں کو مزید پروان چڑھا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے سوچتے اور آپ اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرتے اور کوشش کرتے تو شاید آپ اس جگہ سے آج بہت بہتر پوزیشن پہ ہوتے جس جگہ پہ آپ ہیں۔ اب چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کے علاوہ لکھنے کی بھی طاقت دی ہے۔ بہت سارے انسانوں نے کام کیا، سوچا سمجھا، لکھا اور ہمارے لیے ممکن کیا کہ جو چیزیں پچھلے لوگ سیکھ چکے ہیں ہم ان کی لکھی ہوئی چیزوں سے، لکھی ہوئی باتوں سے ان کے اس وزڈم کو حاصل کر کے مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک طریقہ ہے جس کو سگمنڈ فرائیڈ نامی ایک نیورولوجسٹ تھا آسٹریلیا کا، کئی صدیوں پہلے اس نے اس طریقے کو ایجاد کیا تھا جس کو پین اینڈ پلیئر بولتے ہیں۔ آج کے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز میں اپنی میتھڈالوجی میں اس کو انڈکٹ کیا ہے۔ پین اینڈ پلیئر اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ایک طاقت ہے انسان کے اندر، جو آپ کو مختلف فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ رات کو سونے کا وقت ہو تو آپ کے پاس یہ ایک آپشن آ جائے، آپ فیصلہ کرنے میں پڑ جائیں کہ کیا میں فوری سو جاؤں یا میں کوئی کتاب پڑھوں یا میں موبائل استعمال کرتا رہوں۔ یہ بھی ایک فیصلے کا ایک موقع ہے۔ آپ سوچیں گے اور آپ اینالائز کریں گے کہ مجھے کس چیز میں زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا مجھے فوری سونے میں زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے یا مجھے کتاب پڑھنے یا موبائل استعمال کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ یا آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں کتاب پڑھنے کے لیے جاگتا رہوں تو کہیں میری صحت خراب تو نہیں ہو جائے گی، میری آنکھیں خراب تو نہیں ہو جائیں گی۔ اس چیز کے دکھ یا تکلیف کے خوف سے بھی ہو سکتا ہے آپ جلدی سو جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے فیصلے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک طاقت کام کر رہی ہے، وہی پین اینڈ پلیئر کی طاقت ہے۔ اس طرح نسبتاً بڑے فیصلے بھی انسان کو زندگی میں کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں جاب کر رہا ہوں کیا میں اس میں پوری طرح مطمئن ہوں، کیا میں وہ جاب جاری رکھوں یا میں وہ چھوڑ کے کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کروں۔ زندگی کے ہر دوراہے پہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے جس کو ہم پین اینڈ پلیئر بولتے ہیں۔ میں آپ کو مزید پین اینڈ پلیئر کو اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ فرض کریں آپ اپنی جسمانی ہیئت سے خوش نہیں ہیں، آپ اپنی وزن سے خوش نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی آؤٹ آف شیپ ہے۔ آج کل کے دور میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اپنی باڈی کی شیپ امپروو کرنی ہے تو اس کو اپنی من پسند کئی چیزیں کھانا چھوڑنی پڑیں گی، اس کو اپنی ڈائٹ کا ایک پلان بنانا پڑے گا، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا
کہ اس کو کس وقت کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. اسی طرح اس کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ اپنی باڈی کی ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کو روزانہ ایکسرسائز یا ورزش کرنی پڑے گی. ان تمام باتوں کی علم ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے اندر اپنی بری جسمانی ہیت کے ساتھ زندہ رہنے کی جو تکلیف ہے نا، اس سے کہیں زیادہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی من پسند چیزیں نہ کھائیں تو اس کی تکلیف کو وہ زیادہ شدید محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اچھی جسامت میں آ جائیں تو ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس جسامت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو تقریباً 1 سال تک محنت کرنی پڑے گی، روز مشقت کرنی پڑے گی، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ 1 سال بعد حاصل ہونے والی خوشی کے نتیجے میں ان کی لمحاتی خوشی زیادہ اہم ہے. اسی وجہ سے وہ بھی ایک صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے معیار کو دراصل جو چیز کنٹرول کر رہی ہے وہ پین اینڈ پلیئر کی طاقت ہے. اسی لیے آپ ایک کامیاب بندے کی طرح نہیں بلکہ ایک ناکام بندے کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آپ ناکامی سے کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں، ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ جو پین اینڈ پلیئر آپ کی لائف کو کنٹرول کر رہا ہے آپ بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر اس پین اینڈ پلیئر کو آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرنے لگیں گے جس سے آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوں گی کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ناکام بندے کی بجائے ایک کامیاب بندے کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ آپ اس نیو لائف سٹائل کو اور اس نئی سائیکالوجی کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور اتنے اچھے طریقے سے استعمال کریں کہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں، آپ کامیابی کا آئیکن بن جائیں. صرف آپ کو یہ گر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ پین اینڈ پلیئر کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کی مدد سے اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ پین اینڈ پلیئر کی طاقت کو اپنے حق میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور آپ سگریٹ پینے کی بری عادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن آپ ایسا کر نہیں پا رہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں پین اینڈ پلیئر کی طاقت کو استعمال کر کے اپنی اس بری عادت سے جان چھڑاتا ہوں. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سگریٹ پینے کی بری عادت کے ساتھ جتنے نقصانات جڑے ہوئے ہیں، جتنی پینز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں سوچنا ہے اور ان کی شدت کو صحیح معنی میں اس کا احساس کرنے کے لیے آپ کو صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کو سوچ کے ایک کاغذ پر لکھنا بھی ہے. مثال کے طور پہ سگریٹ پینے والی مثال میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جب سوچیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے آپ کے دانت تباہ ہو رہے ہیں. آپ اسے لکھ لیں گے. مزید آپ لکھیں گے کہ آپ کے منہ سے چونکہ بدبو آتی ہے تو وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کے قریب نہیں آتے. یہ بھی آپ لکھ لیں گے. پھر آپ لکھیں گے سگریٹ پینے کی عادت کی وجہ سے اکثر بات کرنے کے دوران آپ کھانسنے لگتے ہیں. آپ ورزش نہیں کر پاتے چونکہ آپ کی سانس بہت جلد پھولنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ آپ کو بد ہضمی رہتی ہے، یا آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں تو اس سے پہلے بھی سگریٹ پیوں، اس کے بعد بھی سگریٹ پیوں. وہ بجائے فائدہ دینے کے الٹا آپ کے لیے نقصان کا باعث بننا شروع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑتی جا رہی ہے، آپ کے ہونٹوں کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب آپ کے اندر وہ خوبصورتی والے جو عناصر ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ ایک عجیب سی ہیت کے انسان لگنا شروع ہو گئے ہیں. بعض کا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بال بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں. پھر آپ کو جب اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی، جب آپ یہ لکھیں گے کہ عام انسانوں کی نسبت آپ کے اندر کینسر ہونے کی بھی 13% امکانات بڑھ چکے ہیں، آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ یہ لکھیں گے کہ شاید عام انسانوں کی نسبت میں کم دیر زندہ رہ پاؤں، میں کم خوشگوار زندگی گزار پاؤں. جب ان ساری باتوں کی شدت کا آپ کو احساس ہوتا ہے تو آپ کا شعور، آپ کا ذہن آپ کو اس نئے فیصلے کو، سگریٹ چھوڑنے کے فیصلے کو بالکل بھی ملتوی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ آپ کو اس شدت سے اس تکلیف کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اگلے ہی لمحے آپ سگریٹ چھوڑ دیں. لیکن تبدیلی کے اس سفر کا یہ بھی پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں یہ سگریٹ پینا چھوڑ دوں تو اس سے میری زندگی میں کیا پلیئرز ایسوسیٹ ہوں گے، میری زندگی میں کون سی نئے خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی. آپ نے اس بات کو بھی صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ کاغذ پہ لکھنا ہے. آپ لکھیں گے کہ اگر میں سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہوں تو میرے منہ سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی، میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ گھل مل سکوں گا.
آپ یہ سوچیں گے کہ سگریٹ چھوڑنے کی وجہ سے میرے پسینے سے بھی جو اسمیل آیا کرتی تھی سگریٹ کی اب وہ بھی نہیں آئے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹیمنا بہتر ہو رہا ہے, آپ کا سانس کم پھولتا ہے, آپ کو آہستہ آہستہ کھانسی کی شکایت ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ چیز آپ کو ترغیب دلائے گی کہ آپ زیادہ صحت بخش غذاؤں کی طرف راغب ہوں اور آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز بھی شامل کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک اوورآل ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ زیادہ عرصہ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے, آپ کا وقت بچنا شروع ہو جائے گا, آپ کا پیسہ بچنا شروع ہو جائے گا, آپ کا کام کی طرف زیادہ توجہ ہونی شروع ہو جائے گی. غرض یہ کہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلی رونما ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ اپنا نیا لائف سٹائل چھوڑنا تو دور کی بات, میں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, بلکہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کرنے لگیں گے. یہ پین اینڈ پلیئر کا طریقہ اتنا افیکٹو ہے. کچھ لوگ بعض کا میری یا دوسرے موٹیویشنل سپیکرز کی بات سن کر سوچتے ہیں کہ یہ شاید صرف بات ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا ہے. جو شخص اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں نہ کرتا, جو اپنی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پر شک کرتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کئی ایسے کامیاب ترین لوگ ہیں جن کو دیکھ کے آپ رشک کرتے ہیں. ان لوگوں نے پین اینڈ پلیئر کی مدد سے اپنی زندگیوں کو کیسے کنٹرول کرنا سیکھا, کیسے ایک ناکام اور مایوس زندگی سے وہ ایک کامیابی کا آئیکن بن گئے. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ کے اپنے ملک میں ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی زندگی سے آپ واقف ہیں کہ وہ پہلے ایک ناکام زندگی گزار رہے تھے اور اب وہ ملک کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ کامیابی کے اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. کیا آپ اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ آپ یہ ریلائز کریں کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں یہ وہ زندگی نہیں. کیا آپ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو ریلائز کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ پین اینڈ پلیئر کے اس پروسیس سے ایک دفعہ پورے یقین محکم کے ساتھ گزرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا ہے تو میں آپ کو کامیابی کے اس سفر کے دوسرے قدم کے بارے میں بتاؤں گا, جس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ ایک دفعہ پین اینڈ پلیئر کے اس طریقے سے گزرنے کے بعد آپ اپنی نئی زندگی کے لیے کس طرح سے ویل آف لائف کی مدد سے نئے اہداف طے کریں گے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس ویل آف لائف کے طریقے کی مدد سے آپ ان اہداف کو حصول بھی کر سکتے ہیں. اپنے جذبے اور اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں آپ نے آگاہ کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ محنت اور کوشش سے پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ میں بھی آپ کو رسپانس دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین کی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.